اور دوسرے نے کہا کہ پیشن گوئیوں پر یقین رکھنا کیسا ہے؟ دیکھیں اس پہ بالکل یقین نہ رکھیں. یہ کتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ٹی وی کے اوپر، کون سی ٹیم جیتے گی پیشن گوئی کر کے بتا رہے ہیں فلاں جیتے گی، سب سے آخر میں آتی ہے وہ لاسٹ میں. ان کی پیشن گوئیوں کا تو یہ حال ہے. کوئی ناراض نہ ہو، کوئی 100 پیشن گوئی کر کے 4 میں تکے لگ جائیں تو وہ تو میرے ساتھ بھی آپ آ جائیں، مجھے اس کا کوئی فن نہیں آتا، نہ ستاروں کی چال سے میں واقف ہوں، لیکن میں 10 پیشن گوئیاں کروں گا انشاءاللہ 5-6 تو لگ ہی جائیں گی. یہ طرزیے ماحول دیکھ کر اس طرح کی پیشن گوئیاں کر کے اور یہ معاملات ہوتے ہیں، اس پہ بالکل بلیو نہیں رکھنا چاہیے. بلکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے لوگوں سے کانٹیکٹ کرنا ہی منع فرمایا کہ نجومی ہاتھ دیکھ کر پامس وغیرہ کچھ بتا رہے ہیں ستاروں کی چال سے، اگرچہ یہ علوم ہیں اس کا میں انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہمارے نبی نے اس کو منع فرمایا. اور وجہ اس کی یہ تھی کہ اس زمانے میں اگر ان علوم کو باقی رکھا جاتا، ان ذرائع کو برقرار رکھا جاتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی کہہ سکتا تھا کہ آپ بھی جو غیبی خبر دے رہے ہیں ستاروں کی چال سے یا کسی کاہن سے پوچھ کر یا کوئی زائچہ نکال کے بتا رہے ہیں، تو پھر آپ کی جو نبوت تھی وہ مشکوک ہو جاتی. پھر لوگ کیسے بلیو کرتے ہو؟ کہتے ہیں جو عام لوگ کر رہے ہیں آپ بھی کر رہے ہیں، ان سب کو حرام قرار دیا. اب جب ایک نبی غیبی خبر دے رہا ہے تو لازم بات ہے کہ ان ذرائع سے تو نہیں دے رہا، کیونکہ وہ تو منع فرما دیے گئے، تو یہ ضرور وحی الہی کا نتیجہ ہے. اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں ان چیزوں پہ کوئی بلیو نہ کریں آپ. علوم ہوتے ہیں یہ، اس کا انکار نہیں، تکے بھی صحیح لگ سکتے ہیں، اس کا بھی انکار نہیں ہے، بالکل اس کا انکار نہیں ہے، لیکن یہ 100% کوئی شورٹی کے ساتھ نہیں ہوتے. بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں. اب اخبار میں پڑھ لیں یہ ہفتہ کیسا رہے گا، لکھا ہوتا ہے بعض اوقات، اس میں لکھا ہوتا ہے اس ہفتے اپنے قریبی لوگوں سے ہوشیار رہیں. اب آدمی خواہ بدگمانی کا شکار ہو جاتا ہے. بیوی زیادہ ہنسی، یار کیوں ہنس رہی ہے؟ ساس اچانک گھر میں آ جائے، یہ اچانک کیوں آئی ہے؟ بھابھی اچانک باتھ روم میں چلی گئی، کیوں گئی ہے؟ بچوں کو بھیجیں گے، دیکھو بیسن کے نیچے کوئی تعویذ تو نہیں لگا کر چلی گئی. تو اس طرح کے معاملات تو ہماری شریعت ان چیزوں کو اوائڈ کرنے کا حکم دیتی ہے. ایک بھائی نے کہا کہ شب برات میں مغرب کے بعد جو نوافل پڑھے جاتے ہیں اکیلے پڑھنے چاہیے یا جماعت سے؟ ہمارے ہاں جماعت سے پڑھنے پر فتنہ پھیل گیا ہے مسجد کے اندر، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں بالکل اگر جماعت سے اس کا اہتمام ہوتا ہے تو نہ منع کیا جائے. اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہمارے فقہا جو پرانے فقہا تھے، قدیم فقہا تھے، انہوں نے یہ نوافل کو جماعت سے پڑھنے کو منع کیا تھا. لیکن ہر ایسا نہیں 2-4 جمع ہو گئے خود پڑھ لی کوئی بات نہیں، وہ تداعی کے طور پہ. تداعی کا مطلب باقاعدہ دعوت دینا، یا یوں کہہ لیں کہ ایک امام کے علاوہ کم از کم 4-5 مقتدی کا ہونا. انہوں نے منع کیا کہ ایسا نہ کریں. اچھا کیوں منع کیا تھا؟ اس وجہ سے کہ اس زمانے میں فرض نماز اور اس کی جماعت کی بڑی رغبت تھی، لوگ اس طرف مائل ہوتے تھے. انہوں نے سوچا اگر ہم نوافل کی جماعت کی اجازت دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں مشغول ہو کر پھر جو واجب جماعت ہے اس سے بے رغبتی پیدا ہو جائے، تو منع کر دیا. اس لیے نہیں کہ یہ حرام ہے، اس لیے نہیں کہ آپ گناہگار ہوں گے، بلکہ صرف اس لیے کہ وہ قلت جماعت کا سبب نہ بنے. پھر جب تغیر زمانہ ہوا تو ہمارے بہت سے فقہا نے، جن میں خود اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان ہیں، فتاوی رضوی میں فتاوی موجود ہے، انہوں نے اس کی باقاعدہ اجازت مرحمت فرمائی. بلکہ یہاں تک لکھا کہ یہ اس وقت جو فقہا نے منع کیا تو اس وقت اگر کوئی جماعت سے نماز پڑھتا زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی ہوتا، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ اس میں تحریمی پہ کوئی دلیل نہیں، اس کے حرام ہونے پہ کیا دلیل ہے؟ زیادہ مکروہ تنزیہی. اور مکروہ تنزیہی فعل گناہ نہیں ہوتا، بلکہ تحقیق اعلیٰ حضرت کے مطابق مکروہ تنزیہی فعل پر اگر کوئی استقامت حاصل کر لے، اس کو عادتاً اپنا لے، تب بھی گناہ نہیں ہے. اور آپ نے لکھا کہ اگر مکروہ تنزیہی فعل سے لوگ دین کی طرف مائل ہو رہے ہوں تو اس سے وہی منع کرے گا جو شریعت کے معاملے میں جاہل ہوگا. اس لیے اب آپ دیکھیں، آپ فرض نماز کے لیے بلاتے رہیں لوگوں کو، جماعت کی ترغیب دیتے رہیں، مسجدیں نہیں بھریں گی، لیکن نوافل کے لیے بلائیں گے، ٹھاٹے مارتا سمندر آئے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ مائل ہو رہے ہیں، ہونے دیں. اب جو یہ نوافل کی جماعت ہے اس میں آپ بیان رکھیں اصلاحی، پہلے یا بعد میں اصلاحی بیان، اس میں فرض نماز کی ترغیب دیں، جماعت کی ترغیب دیں. تو گویا کہ اب نفل جماعت کے لیے لوگوں کا آنا اور وہاں پر بیٹھنا، اصلاحی بیان سننا، یہ واجب جماعت کو تقویت پہنچائے گا. مقصود بدل گیا. اور میں نظیر کے طور پہ آپ کو بیان کر دیتا ہوں، آپ یہ دلیل پیش کر دیجئے گا. انہی فقہا نے، علماء متقدمین نے، جنازے کے ساتھ بلند آواز سے ذکر کو مکروہ قرار دیا تھا. جیسے نوافل مکروہ، اسے بھی مکروہ قرار دیا. اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی تھی کہ سب لوگ جو تھے اس زمانے میں وہ مردے سے عبرت حاصل کر رہے ہوتے تھے، اپنی موت کو یاد کر رہے ہوتے تھے. اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ پہلے زمانے میں اگر کوئی کسی کے پاس تعزیت کرنے جاتا تو اسے یہ نہ پتہ چلتا کہ رشتہ دار کون ہے، قریبی رشتہ دار، اور اجنبی کون ہے. سبھی رو رہے ہوتے تھے، صدمے میں، افسوس، اپنی موت کی طرف متوجہ. اس زمانے میں پھر فقہا نے فرمایا کہ بلند آواز سے ذکر اس غور و تفکر کی راہ میں رکاوٹ بنے گا، لہٰذا مکروہ ہے.
پھر جب تغیر زمانہ ہوا، اب لوگ جنازے کے ساتھ جا رہے ہیں، کوئی موبائل پہ کاروبار کی باتیں کر رہا ہے، ہنسی مذاق ٹھٹے کر رہے ہیں، تو کہا کہ بلند آواز سے ذکر کرنے دو کہ اب یہ جو ذکر ہے موجودہ زمانے کا، یہ غفلت پیدا نہیں کرے گا، غور و تفکر سے روکے گا نہیں، بلکہ غفلت کو ختم کرے گا۔ مقصود بدل گیا۔ آج دیکھیں جو یہ نوافل کی جماعت منع کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ جنازے کے ساتھ جاتے ہیں بلند آواز سے کلمہ شہادت اشہد لا الہ، بلند آواز سے کلمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ان سے کوئی وہیں روک لیجیے اور کہیں کہ نوافل کی جماعت تو مکروہ ہے، ابھی تک آپ شدت سے منع کر رہے ہیں، کلمہ بھی تو مکروہ لکھا تھا فقہا نے، وہ کیوں کر رہے ہیں آپ یہ بتائیں۔ تو یہ جو منع کرتے ہیں نا، اکثر ان کو لاجک بھی پتہ نہیں ہوتی، اور جن کو پتہ ہے مجھے حیرت ہے کہ خود اعلیٰ حضرت کو آپ فالو نہیں کرتے ہیں، حالانکہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم رضوی ہیں، تو کیوں نہیں فالو کرتے آپ؟ آئیے اس کے اوپر پھر مطلب ایک ڈیبیٹ رکھ لیں چاہیے۔ ایسے لوگوں کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں جو ہٹ دھرمی کر کے مسجدوں میں فتنہ پھیلا رہے ہیں، لوگوں کو بیچارے اچھا خاصا لوگ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں ان کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بھائی کوئی پڑھ رہا ہے، آپ نہیں پڑھنا چاہتے ہٹ جائیں، پڑھنے دے لوگوں کو۔ باقی تفصیل میں نے بیان کر دی ہے، کسی کو اور تشفی چاہیے تو انشاءاللہ پھر اور میں آپ کو مواد بھی فراہم کر سکتا ہوں، لیکن یہ اس طرح کے فتنے فساد نہ پھیلائے جائیں۔ کمیٹی کو چاہیے اس پہ اگر آپ سمجھتے ہیں کچھ لوگ فتنہ کر رہے ہیں مسجد کے اندر تو اس پر ایک فتویٰ لے لیں، ہماری اکیڈمی سے لے لیجئے کہ میرا نمبر لے لیں، یہاں سے ہم آپ کو ریٹن فتویٰ دے دیں گے، ہوگا بھی فتویٰ وہی دے دوں گا، پہلے بنے ہوتے ہمارے فتوے، تو وہ آپ لے کر وہ دے دیں کمیٹی کو، اور جو لوگ اعتراض کریں اس کو دکھا دیں کہ اس کے خلاف دلیل لے کر آؤ۔ انشاءاللہ نہیں لے کر آ سکتے اور پھر آپ کا کام آسان ہو جائے گا۔ بہن کہتی ہیں کہ ان کے شوہر نے ان کو 5 مرتبہ طلاق دی ہے، لیکن اس کے باوجود زبردستی ساتھ رکھا ہوا ہے۔ مجھے کنٹرول روم سے بتایا کہ وہ شوہر دھمکیاں دیتا ہے کہ اگر تو گئی تو پھر تیرے ماں باپ کو مار دوں گا، تو وہ مجبوراً رہ رہی ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر اقرار کرتا ہے کہ ہاں میں نے تمہیں طلاقیں دی ہیں اور اس کے بعد زبردستی رکھتا ہے تو پھر یہ وبال شوہر کے اوپر ہے۔ آپ جتنا، یہ بہن سے میں مخاطب ہوں کہ آپ جتنا اپنے آپ کو بچا سکیں بچائیں، اس کے قریب آنے سے، اس کو قریب آنے سے جتنا ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ اب آپ کے لیے یہ جان سے مارنے کی اگر وہ صحیح دھمکی دے رہا ہے اور واقعی گولیاں مار دیتا ہے آپ کے ماں باپ کو، یا آپ کو خوف ہے کہ اگر نہیں مانوں گی تو ایسا کر گزرے گا، تو پھر آپ وہاں پر رہ سکتی ہیں، اور زبردستی اگر وہ کرے تو اس کے اوپر وبال ہے، آپ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اور اگر بالفرض قول میں اختلاف ہو گیا، شوہر کہتا ہے میں نے طلاقیں دی نہیں، آپ کو سمجھ میں آیا کہ مجھے اس نے طلاقیں دی ہیں، ایسی صورت میں پھر اگر کسی مفتی صاحب سے فتویٰ لیں گے بھی تو وہ آپ سے کہیں گے پہلے کہ آپ گواہ پیش کریں کہ اس نے طلاقیں دی تھی۔ اگر آپ 2 مرد یا 1 مرد 2 عورتیں گواہ پیش نہ کر سکیں تو شوہر سے کہا جائے گا کہ تم قسم کھاؤ کہ تم نے طلاق نہیں دی۔ اگر وہ قسم کھا لیتا ہے تو شوہر کا قول معتبر ہے، کوئی طلاق واقع نہ ہونے کا ہی حکم دیا جائے گا۔ ایسی صورت میں آپ کا ان کے ساتھ رہنا بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں بھی یہ کہا گیا اگر عورت یہ سمجھتی ہے کہ طلاقیں دیں اور یہ جھوٹی قسم کھا رہا ہے تو جس طرح ہو سکے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو بہرحال اگر آپ یہ سمجھتی ہیں شوہر طلاق کا اقرار کر رہا ہے اور آپ سمجھتی ہیں زبردستی رکھا ہوا ہے تو وبال اس پر ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ بہرحال جب جسمانی تعلق قائم ہوگا یہ زنا خالص ہوگا، اگر کوئی بچہ پیدا ہوا تو ولد الزنا ہوگا، اور ایک ایک لمحہ آپ لوگوں کا ہے حرام۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر آپ واقعی آپ کو زبردستی رکھا ہوا ہے تو آپ پہ وبال نہیں۔ لیکن دوسرا یہ کہ آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ کیا آپ قانونی راستہ اختیار کر کے جان چھڑا سکتی ہیں کہ نہیں۔ ایک لمحے کے لیے انسان اپنے آپ کو قربان کر دے، یہ بہت بہتر ہے، اس حرام زندگی سے تو بہت بیسٹ ہے۔ کسی طرح گھر سے آپ بھاگیں، کچھ بھی کریں اور پولیس میں تھانے میں جا کر بتائیں، امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے راستے بنائے گا۔ ظالم کا یہ ظلم ایک حد تک چلتا ہے، اس کے بعد نہیں چلتا۔ کوئی بھی فرعون سے زیادہ طاقتور تو وہ نہیں ہوگا، فرعون کو اللہ نے غرق کر دیا۔ تو اس طرح کے جو ظالم حضرات مجھے سن رہے ہیں، جو زبردستی کر کے غریبوں کی غربت سے، ان کے کمزوروں کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر ان پہ مسلط ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا انجام بہت دردناک ہونے والا ہے۔ آپ کو اتنی بری موت آئے گی کہ آپ پناہ مانگیں گے، 7 سمندر بھی آپ کو پلا دیے جائیں تو آپ کی پیاس ختم نہیں ہوگی، حلق میں کانٹے ہوں گے۔ ایسے لوگ مرنے لگیں تو ان کے جو قریبی لوگ ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں ان کا منہ کھول کر دیکھیے گا، زبان پہ آپ کو اتنے لمبے لمبے کانٹے نظر آئیں گے۔ اس قسم کے ظالم لوگ جو ظلم کیے کرتے ہیں اور توبہ کیے بغیر مریں، ان کا انجام بڑا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے بڑا دردناک انجام دیکھا ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو عذابات قبر کی بشارت ہے، آپ کی وہاں چیخیں سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہاں تو آپ گھور کے دیکھ لیتے ہیں، گن اٹھا لیتے ہیں، تھپڑ مار دیا، گالیاں بک دیں، آپ کے پاس افراد ہیں، گارڈز ہیں 50-60، یہ آپ نکلتے ہیں تو بڑے روب کے ساتھ نکلتے ہیں۔ قبر میں جائیں گے آپ سے زیادہ مسکین، کمزور، ضعیف اور دبا ہوا، ڈرا ہوا، سہما ہوا، بے بس اور کوئی بھی نہیں ہوگا، اور وہاں پہ مارے لگیں گے، رات دن آپ کی چیخیں سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔
پھر میدان محشر میں سارے مظلوم کھڑے کیے جائیں گے، آپ جیسے ٹارزن کو بھی کھڑا کیا جائے گا، وہاں پہ آپ کانپ رہے ہوں گے، رنگ فق ہوگا، نگاہیں شرم سے جھکی ہوں گی، سر جھکا ہوگا، اور اس سارے غسیلی نگاہوں سے دیکھ کر ساری آپ کی نیکیاں لے جائیں گے اگر ہوں گی تو، ورنہ ان کے گناہ آپ کے نامہ اعمال میں ڈالے جائیں گے، اور فرشتے گردن سے پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر لے کے جائیں گے اور جہنم کی گہرائیوں میں گرائیں گے، اور وہاں پہ پھر آدمی جب گھسٹ رہا ہوگا تو ہاتھ جوڑ کے معافیا مانگ رہا ہوگا، مجھے بچا لو، نہیں بچایا جائے گا۔ میری یہ کلپ سنائیں، ایسے ظالموں کو سلائیں، اگر تو یہ ہدایت ہوگی ان کی قسمت میں تو اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے گا، ورنہ ان کا انجام یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں اپنے پاس سے، یہ قرآن اور حدیث کے اندر بیان ہوا ہے، بڑا برا انجام ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، جانتے ہو کہ میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ ہمارے نزدیک تو مفلس اور کنگال وہ ہوتا ہے جس کے پاس نہ دراہیم ہے نہ دنانیر۔ سرکار نے فرمایا لیکن میری امت کا مفلس شخص وہ ہوگا جو میدان محشر میں پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن کسی کو گالی دی تھی، کسی کو مارا تھا، کسی کا مال دبایا تھا، تو یہ ان میں سے کوئی اس کی کچھ نیکی لے جائے گا، دوسرا کچھ نیکی لے جائے گا، کوئی کچھ نیکی لے جائے گا، حتیٰ کہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی باقی نہیں رہے گی، اس کے بعد جہنم ہوگا۔ یہ انجام بیان ہوئے، تو خدا را طاقت کو مظلوم کی مدد کے لیے استعمال کریں، غریبوں کی مدد کے لیے استعمال کریں، اللہ آپ کو عزت دے گا، وقار دے گا۔ ایک مصنوعی عزت ہوتی ہے کہ آپ مار پیٹ کر کے، روب جما کے، ظلم کر کے حاصل کرتے ہیں، اس میں بندہ سامنے عزت دیتا ہے، پیٹ پیچھے آپ کو گندی گندی گالیاں دے گا، لعنتیں کرے گا، ہاتھ اٹھا کے بد دعائیں دے گا۔ ایک ہے کہ آپ اپنی طاقت کو، اپنے زور کو، اپنے مال کو اللہ کے لیے، غریبوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، ان کے ساتھ پیار کرتے ہیں، اس میں پھر سامنے تو ہوگی عزت، تنہائی کے اندر بھی مصلی بچھا کے لوگ آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے، اور جب آپ مریں گے تو ہزارہ لوگ آپ کے لیے دعائیں کریں گے، اور آپ کی قبر انشاءاللہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنے گی۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ اچھا دیکھیں، یہ جو موبائل والا مسئلہ پوچھا، اس میں طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ جب پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا پوچھ رہا ہے، وہ ایسے ہاں کر رہا ہے تاکہ وہ باس ناراض بھی نہ ہو، اور ہمارے ساتھ بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، میں ہاں نہیں کرتا ہوں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ ہم بات کر رہے ہیں، سامنے والا ہاں کہہ رہا ہے، بعد میں پوچھا تو یہ آواز کٹ گئی تھی آپ کی، اس لیے بات سمجھ بھی نہیں پایا۔ تو یہ ہوتا ہے جب آواز ہی سمجھ میں نہیں آ رہی، بات ہی نہیں پتہ ہے وہ کیا کر رہا ہے، اور یہ صرف اس لیے کہ باس ناراض نہ ہو، اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے ہاں کر رہا ہے، جی کر رہا ہے، تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اس کی مثال یوں لے لیں کہ کسی نے ایک طلاق لکھی کسی پیپر پہ، اور اس کے سامنے چھپا کر دیا، اس پہ سائن کر دو، اس نے سائن کر دیا، بعد میں پتہ چلا وہ تو طلاق نامہ تھا، یہ طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا میں کس چیز کے اوپر سائن کر رہا ہوں، یا اس کا ارادہ ایک طلاق دینے کا تھا، اس نے کہا بھئی ایک طلاق کے لیے اسٹامپ پیپر تیار کر دو، اس نے تیار کیا اور اس نے لکھ دی اس میں 3، اور اس نے اس پہ سائن کر دیا، تو ایک طلاق واقع ہوگی، کیونکہ اس نے ایک کا کہا تھا۔ ہاں اگر یہ پڑھ لیا مضمون 3 لکھی ہیں پھر سائن کیا تو 3 ہی ہوں گی، لیکن اگر مضمون نہیں پڑھا اور ایک کا کہا تھا اور بغیر دیکھے سائن کر دیا تو ایک ہی طلاق واقع ہوتی۔ یہاں پہ چونکہ کلام ہی نہیں سنا تو اس لیے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اس کے ضمن میں یہ پچھلے دنوں کافی مسئلہ چلا تھا کہ ڈراموں کے اندر اگر نکاح ہو رہا ہو تو کیا یہ نکاح ہو جاتا ہے کہ نہیں، اور اگر شوہر میاں بیوی ایک ڈرامے کا کردار ادا کر رہے ہیں تو اور شوہر بیوی کو طلاق دے دے تو کیا طلاق ہو جائے گی کہ نہیں، تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ نہیں ہوگی، نہ نکاح ہوگا نہ طلاق واقع ہوگی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نکاح کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ گواہ بھی جانتے ہو نکاح، ارادہ نکاح بھی ہو، اور پھر اس کے علاوہ جس لڑکی سے نکاح ہو رہا ہو اس کا اصل نام اس کے والد کا نام لیا جائے تاکہ گواہ پہچانے، یا اگر نام نہ لیا جائے تو اس کو مشار الیہا بنایا جائے، اشارہ کیا جائے کہ اس کا نکاح تمہارے ساتھ۔ وہاں پہ ایسا نہیں ہوتا ہے، ایک بس لڑکی بیٹھی ہے، دولہا بیٹھا ہوا ہے، قاضی صاحب کہتے ہیں میں نے فلانہ بنت فلاں کو آپ کے نکاح میں دیا، یعنی کردار والا نام بیان کرتے ہیں، اصلی نام بھی بیان نہیں کرتے، دولہا کو بھی پتہ ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا، تو اس سے نکاح واقع نہیں ہوتا۔ یوں ہی اگر طلاق دیتا ہے اور میاں بیوی بھی ہیں، ہاں اگر وہ تو اس سے طلاق نہیں ہوگی، کیوں؟ پہلے اس کی وجہ سمجھ لیں، طلاق نہیں ہوگی، وجہ اس کی یہ ہے کہ جو اسکرپٹ میں لکھا ہوا ہے وہ تو وہ اس کو دہرا رہا ہے، اس کو حکایت کرنا کہتے ہیں، ایک چیز کو بعینی بیان کر دینا، اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ جیسے ہم اساتذہ ہمیں پتہ ہے، ہم کتاب و طلاق جب بچوں کو پڑھاتے ہیں تو اس میں کتنی مرتبہ یہ جملہ بولتے ہیں میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، کیونکہ ہمیں نقل کرنا ہوتا ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، ہم بھی وہ جملہ کہہ دیتے ہیں تو کیسا طلاق واقع ہو جائے گی؟ نہیں، یہ اصل میں لکھے ہوئے کو بیان کرنا ہوتا ہے، ایقاع طلاق یعنی طلاق واقع کرنے کا ارادہ نہیں ہوتا، تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ ہاں اگر ڈرامے میں شوہر یہ ارادہ ہی کر لے کہ میں اس کو طلاق دے رہا ہوں اپنی بیوی کو، پھر ہو جائے گی، لیکن اگر صرف اسکرپٹ کے الفاظ دہرانا مقصود ہیں تو پھر طلاق نہیں ہوگی۔ ایک یہ جو کویسچن کیا کہ عورت کو شوہر طلاق نہیں دے رہا، وہ جج کے پاس جا کے 1 سائیڈڈ فسخ نکاح کروا لیتی ہے،
فسخ معنی ختم کرنا، فسخ نکاح، نکاح کو ختم کرنا، جس کو عرف عام میں لوگ خلا کہتے ہیں، جی کورٹ سے خلا لے لیا، حالانکہ خلا نہیں ہوتا۔ خلا اور طلاق میں فرق ہوتا ہے کہ بغیر پیسوں کے اگر آپ طلاق کے الفاظ کہتے ہیں، طلاق دیتے ہیں تو طلاق ہے، اور پیسوں کے بدلے میں دیتے ہیں تو خلا ہے۔ تو کورٹ سے جو ون سائیڈڈ ڈگری حاصل کی جاتی ہے وہ نہ طلاق ہے نہ خلا ہے۔ آپ دیکھیں وہ تو جج شوہر کے قائم مقام ہو کر کہہ دیتا ہے ابھی میں نکاح کو ختم کر رہا ہوں، اس کو فسخ نکاح کہتے ہیں۔ اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں، بعض صورتوں میں یہ نافذ ہوتا ہے اور بعض صورتوں میں نہیں ہوتا۔ اب جو آپ نے بہن کا یہ کویسچن پوچھا، ان کی کیا سچویشن ہے، وہ پوری سچویشن بیان کریں گی تو پھر اس کے اوپر حکم ہوتا ہے، اور جب اگر حکم لگنا ہے یعنی اس کو اجازت ہوگی عورت کو کہ ون سائیڈڈ وہ اپنی جان چھڑا سکتی ہے، تو پھر نہ گواہ کی ضرورت ہے نہ نوٹسوں کی ضرورت ہے، یہ یاد رکھیں۔ پھر تو اگر واقعی وہ سچ کہہ رہی ہے اور تو اس کو ملے گی اجازت۔ اب وہ کیا ریزنز ہو سکتی ہیں، اس کے لیے ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ یہاں میں بیان کروں گا، پوری بیان نہیں ہو سکتی ہیں، کافی اس میں مسائل، خلاصہ بس یہ ہوتا ہے کہ اگر شوہر انتہائی درجے کا ظلم کر رہا ہے، وہ جسمانی تعلق قائم کرنے پہ قادر ہی نہیں ہے، ایک صورت جس کو متعنین کہتے ہیں، یا پھر کوئی شخص ہے وہ لاپتہ ہو گیا، کسی جنگی علاقے میں چلا گیا، اس کی موت کی خبر نہیں، کوئی کانٹیکٹ نہیں، اس کو مفقود الخبر کہتے ہیں۔ اس کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہیں، اس کے بعد جج جو ہے ون سائیڈڈ ختم کروا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ شوہر بہت ظالم ہے، نشہ کرتا ہے، جوا کھیلتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، دانت توڑ دیتا ہے، چھری نکال کے حملہ کر دیا ہے، سر پھاڑنے کے لیے اینٹیں مار دی ہیں اس نے۔ تو جو اہل علم بعض اوقات مطلقاً کہہ دیتے ہیں کورٹ کا خلا نافذ نہیں ہوگا، اگر ان کی اپنی بچی کے ساتھ اس کا شوہر یہ کر رہا ہو تو پھر ہم پوچھیں گے اب کیسے نافذ نہیں ہوگا۔ اس لیے فوری طور پہ ہم کوئی فیصلہ نہیں کرتے ہیں، ان صورتوں کے اندر گنجائش نکلتی ہے جب جان کا خطرہ ہو، بہت ہی زیادہ معاملات خراب ہوں، اور ایک عام صورتحال ہوتی ہے جی شوہر اچھا نہیں لگ رہا، موڈ نہیں بن رہا، 3 مہینے طلاق کو ہیں اور نکاح کو ہیں، ابھی انڈرسٹینڈنگ بھی پیدا نہیں ہوئی، اور کہتی ہے میں نہیں رہ سکتی اس گھٹن والے ماحول کے اندر، اب شوہر طلاق نہیں دے رہا، خلا لے لیتے ہیں۔ اور وہ بعض اوقات وکلاء، ہمارے وکیل بھائی مجھے ہو سکتا ہے سن رہے ہوں تو ناراض بھی نہ ہوں، میں ان وکلاء کی بات کر رہا ہوں جو یہ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ عورت سے کہتے ہیں کہ ایسے تمہاری جان نہیں چھٹے گی، تمہیں کچھ جھوٹ لکھنا ہوگا، لکھو کہ شوہر عورتوں سے ناجائز تعلقات رکھتا ہے، جوا کھیلتا ہے، تمہیں مارتا ہے، پیٹتا ہے، تمہارے پیسے چرا لیتا ہے، شراب پی کر آتا ہے، نشہ کرتا ہے، پھر تمہیں آسانی سے کورٹ سے خلا مل جائے گا۔ وہ لکھوا دیتی ہیں جھوٹ، اس بیس کے اوپر وہ فسخ نکاح کی ڈگری لے لیتی ہیں، اور حالانکہ معاملات ایسے نہیں ہوتے، اس طرح کبھی نہیں خلا واقع ہوگا۔ وہ پہلے شوہر کی منکوحہ رہیں گی، کسی اور جگہ نکاح کریں گے تو نکاح باطل، اور جسمانی تعلق قائم ہوگا تو ایسا جیسے ایک عورت اجنبی مرد کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کر رہی ہو۔ تو یہ کتنے خطرناک معاملات ہیں، اس لیے جس کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہو یا ہو چکا ہے، اگر میرے کوئی بھائی بہن سن رہے ہیں کہ آپ نے کورٹ سے لے کے بہن کا اور بچی کا نکاح کر دیا ہے، خدا را اپنی بچی کی، بیٹی کی زندگی کو تباہ نہ کریں، اور اپنے آپ کو میدان معاشر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مجرم کی حیثیت سے لانے کے لیے جو آپ نے یہ قدم اٹھا لیا ہے، اس پر ابھی اپنا احتساب کر لیں، ورنہ آخرت کی تباہی ہے۔ یہ جو گناہ کا آپ نے سلسلہ شروع کیا ہے، یہ بہت بڑا گناہ جاریہ ہو سکتا ہے، اس لیے فوراً معلوم کریں کہ جو ہم نے کیا تھا صحیح تھا کہ نہیں۔ اگر فتویٰ مل جائے کہ صحیح تھا، ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، اور اس پر توبہ کر لیں کہ پہلے پوچھے بغیر ہم نے قدم کیوں اٹھا لیا تھا۔ اور اگر فتویٰ یہ ملتا ہے، شرعی حکم یہ آپ کے سامنے آتا ہے کہ یہ تو آپ کا فسخ نکاح ہوا ہی نہیں تھا، تو آپ چاہے آپ نے نکاح کر دیا اور بچے تک پیدا ہو گئے ہوں، فوراً اس کو ختم کرنا اور سابقہ شوہر سے رجوع کرنا لازم ہوگا۔ نتیجہ وہی نکلے گا، اگر آپ اہل علم سے نہیں پوچھیں گے تو زندگی انتہائی دشوار ہوگی، ملامت ضمیر سے آپ نہیں بچ سکتے، احساس جرم سے نہیں بچ سکتے، اور یا آپ ڈھیڑ بن کر اگر کہیں گے ارے مفتیوں کو چھوڑو ہم نہیں مانتے، تو آپ کی وجہ سے آخرت کے معاملات، اللہ کے قوانین، اسلامی لاز تبدیل نہیں ہوں گے، آپ کو احتساب اپنا کرنا ہی ہوگا، آخرت میں آپ پھنسیں گے۔ اور اس طرح کے جو بہادر لوگ آپ کے خاندان میں، ارے بھائی ہم نہیں ڈرتے، ارے دیکھا جائے گا آخرت میں، انہیں ایک رات کے لیے قبرستان میں بند کر دیں، کہیں پہ اکیلا چھوڑ کر آ جائیں، ان کو وہیں پر ڈال دیں، پھر یہ دیکھیں قبروں کے درمیان رہ کر اندھیرے کے اندر جب جھینگروں کی آوازیں، کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی ہوں گی اور ہر طرف مردے، ایسا لگے گا قبر پھٹ کے مردہ نکلے گا، تو ان کی چیخیں نہ نکل جائیں تو آپ میرا نام بدل دیجئے گا، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، خالی قبرستان میں رکھا ہے۔ یہ نہیں سوچتے کہ جہاں باہر اتنا خوف ہے، اس قبر کے اندر کا عالم کیا ہوگا، اور پھر میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کیسے ہم حساب دیں گے۔ آپ اتنے جرأت مند ہیں کہ آپ شریعت کو، قرآن کو، حدیث کو، اللہ کو، رسول کو، علماء کو، مفتیان کرام کو، جن کو نبی فرمائے کہ وارث نبی ہیں، اتنا اس کا قد والا دیکھتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اتنا چھوٹا سا، آپ بہت بڑے ہو گئے ہیں، سب بہت چھوٹی چیزیں ہو گئی ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔
جس نے اللہ کو حقیر سمجھا، اس کے رسول کو، قرآن کو، تعلیمات شرع کو، وارثان نبی کو، وہ تباہ ہوا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ بہت کچھ سمجھیں گے۔ ایک بہن نے کویسچن کیا تھا کہ اسلام میں ساڑی پہننا کیسا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ اگر کوئی پردے دار بچی ہے وہ نقاب کرے، حجاب بھی کرے اور ساڑی بھی اس طرح باندھے کہ اس کے بدن کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہو، تو کیا وہ ساڑی پہن سکتی ہے کہ نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ جی بالکل پہن سکتی ہیں۔ اگر کوئی عادات شرعیہ کا لحاظ کریں تو یہ کسی خاص قوم کا نہ تو مذہبی لباس ہے، نہ کسی خاص قوم کا قومی لباس۔ خاص قوم سے مراد غیر مسلم قوم، اور ان کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی ساڑی والی عورت آ رہی ہو تو ہم اس کو اگر نظر پڑ جائے تو ضرور ہم سمجھیں کہ کوئی کافرہ آ رہی ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ بہت مسلمان پہن رہے ہیں، ہمارے پڑوسی ملک میں تو خاص طور پہ بہت سی بہنیں بہت پہنتی، اور پاکستان میں بھی ہم نے دیکھا ہے بہت عورتیں ساڑیاں پہنتی ہیں۔ لیکن وہی بات ہے کہ پورا اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ساڑی ذرا موٹی ہونی چاہیے، اتنی باریک نہ ہو کہ آپ نے پورا بدن کور کیا ہے لیکن اس کے باوجود اندر کا حصہ جسم کا نظر آ رہا ہو، جھلک رہا ہو، یہ بھی جائز نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح اس طرح پہننا کہ پیٹ وغیرہ کا یا کمر کو کوئی حصہ ظاہر ہو رہا ہو، یہ بھی حرام ہوگا، ناجائز ہوگا۔ لہذا اگر پورا کور کر لیتی ہیں اور اچھی طریقے سے، اور اوپر پھر کوئی حجاب وغیرہ لے لیتی ہیں، برقع وغیرہ پہن لیتی ہیں تو ٹھیک ہے۔ پھر تقریب وغیرہ میں پہنچے وہاں ساری اگر عورتیں ہوں، پھر وہ بہن اگر برقع اتار دیں تو کوئی مسئلہ ہے، جبکہ مرد کی نگاہ پڑنے کا اندیشہ نہ ہو تو گزارا ہو جائے گا۔ یا گھر میں ساری عورتیں ہیں تو پھر تو باریک ساڑی بھی چل جائے گی، جبکہ کسی نامحرم کے دیکھنے کا اندیشہ نہ ہو مرد کے۔ عورتیں ہیں تو چل جائے گی، کیونکہ عورتوں سے تو یہ مطلب ستر میں داخل نہیں ہوتا۔ لیکن بہرحال بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ تو ان قیودات کے ساتھ اگر کوئی بہن ساڑی پہنتی ہے تو اس کی شرعاً اجازت ہوگی۔